السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو گرامر کے اندر درست تلفظ کی ادائیگی سیکھنے کے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر اعراب لگانے کے کچھ قواعد و ضوابط پڑھے تھے اور سیکھے تھے۔ آج ہم قواعد و انشاء پردازی 10 کلاس کی جو گرامر کی کتاب ہے اس کی تختی نمبر آج ہم پڑھیں گے 10، 11، 12، 13، 14 اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب کے اندر درست تلفظ کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہاں پر الفاظ جو ہے وہ لکھ رکھے ہیں اور الفاظ کے حروف جو ہے یہ ہم نے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اگر غور کریں گے تو میم جو ہے یہ مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر پیش آ رہی ہے۔ اس کے بعد سین جو ہے یہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم آ رہی ہے۔ لام جو ہے یہ مکسور ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور میم جو ہے یہ پھر ساکن ہے۔ تو اگر ہم اس کو تمام حروف کو ملا کر پڑھیں تو یہ بن جائے گا مسلم۔ کیا لفظ بنے گا؟ مسلم۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں کہ مسلم کے اوپر اعراب کیسے لگائیں گے۔ میں نے کب بتایا تھا کہ ہر حرف کے اوپر اس کی زیر، زبر اور پیش اس حرف کے اوپر ہی لگانی ہے، دائیں بائیں نہیں لگانی۔ اس سے آپ کا نمبر جو ہے ایگزام کے اندر ڈیڈکٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے گا، میم جو ہے یہ مضموم ہے، سین جو ہے یہ ساکن ہے، اور لام جو ہے یہ پھر یہ مکسور ہے، اور میم جو ہے یہ پھر یہ اس کے اوپر جزم آ گئی۔ تو آئیے ہم اب اس کی تختی جو ہے تختی نمبر 10 جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، لفظ ہے مخلص، مفلس، منصف، مشفق، مجرم، مشرک، مشکل، مومن، اور آخری ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے محسن۔ تو یہ تو تھے اس کے درست اعراب اور اس کا درست تلفظ، لیکن عام زندگی کے اندر ہم ان الفاظ کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے گا، ہم اس کو ہمیشہ مخلص کو مخلص ہی پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوں، جو کہ غلط ہے۔ بھئی وہ بہت مفلس انسان ہے، مفلس نہیں ہوتا، مفلس ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا، کبھی بھی کسی بھی تقریب کے اندر کچھ مقابلہ جات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں اب منصفین حضرات سے درخواست، منصف نہیں ہوتا بھئی آپ میرے اس فیصلے کے منصف ہیں، منصف نہیں ہوتا، منصف ہوتا ہے۔ پھر مشفق ہوتا ہے، پھر آپ اس کو بھی مجرم ہی پڑھتے ہیں، بھئی آپ میرے مجرم ہیں، بھئی آپ مجرم نہیں ہے، مجرم ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں بھئی وہ مشرک تھے، مکہ کے مشرک، مشرک نہیں ہے یہ مشرک ہے۔ اس کے بعد اسلم بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا، مشکل میں پھنس گیا، تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا، یہ لفظ مومن ہے، مومن پڑھتے ہیں ہم، بھئی آپ ہمارے مومن بھائی ہیں، تو مومن نہیں ہوتا، یہ مومن ہوتا ہے لفظ۔ اس کے بعد دیکھیے گا، محسن احسان کرنے والا ہوتا ہے، محسن، تو محسن پڑھتے ہیں ہم، محسن، محسن کدھر ہے، محسن کہاں چلا گیا، محسن کو بلاؤ، تو یہ محسن لفظ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم تختی نمبر 10 کو اب درست طریقے سے لکھنا سیکھ گئے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں تختی نمبر 11 کی طرف۔ تو 11ویں تختی کا جو قاعدہ ہے ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، میم پھر مضموم ہے، سین اور الف کو ملا کر پڑھیں گے تو سین جو ہے یہ کیا بنے گی؟ مفتوح بنے گی، اور فا جو ہے، فے جو ہے یہ پھر مکسور بنے گا، اور رے جو ہے یہ جزم آ جائے گی۔ تو یہ ہمارا جو حرف بنے گا یہ بن جائے گا جی، دیکھیے گا، مو، سا
اور پھر مسافر. اب ہم مسافر کے وزن کے اوپر اعراب لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا درست تلفظ جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے, ہم کہتے ہیں محافظ, محافظ, تو یہ محافظ نہیں ہے, یہ لفظ ہے محافظ, محافظ. اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں موافق. تو عام روزمرہ زندگی کے اندر ہم جو لفظ بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, اس کا موافق. یہ دوائی جو ہے یہ مجھے موافق نہیں آئی جی, یہ موافق لفظ ہے. تو یہ لفظ بھی ہم غلط بولتے ہیں. مخالف, آپ ہمیشہ مخالف ہی بولیں گے, بھئی آپ میرے اتنے مخالف کیوں ہیں, تو یہ مخالف نہیں ہے عزیز طلبہ, یہ کیا ہے, مخالف. اس کے بعد دیکھیے گا مجاہد, تو یہاں پر بھی ہم لفظ مجاہد ہی بولتے ہیں. مجاہدین کشمیر, مجاہد نہیں ہے, یہ مجاہد ہے یہ. تو پھر دیکھیے گا معالج, تو ہم اس کو زیادہ تر یہی پڑھتے ہیں معالج. میں اپنے معالج سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں, تو یہ معالج نہیں ہے, یہ معالج ہے. اس کے بعد دیکھیے گا لفظ منافق ہے. عبداللہ ابن ابی بہت بڑا منافق انسان تھا. منافق نہیں ہے یہ, منافق ہے یہ. اس کے بعد دیکھیے گا آپ کے جوابات اس سے مطابق نہیں ہیں, یہ مطابق نہیں ہے, مطابق ہوتا ہے لفظ. پھر دیکھیے گا مطابق, مطابق. تو ہم نے عزیز طلبہ تختی نمبر 2 کو بھی اچھی طرح سے اس کے اعراب کی مدد سے درست لفظ سیکھنے کی کوشش کی ہے. تو آئیے اب ہم اپنی اگلی تختی نمبر جو ہے وہ 12 کی طرف چلتے ہیں. تو 12ویں تختی کا جو وزن ہے, آئیے ہم اس کے اصول و ضوابط کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر میم جو ہے پھر مضموم ہے, میم پھر مضموم ہے. سواد جو ہے یہ مفتوح ہے. اور ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی کوئی لفظ جو ہے وہ 2 مرتبہ ہماری زبان سے ادا ہوگا تو وہ کون سا لفظ ہوگا, وہ لفظ ہوگا تشدید کا. ہم اس کو تشدید والا لفظ کہیں گے. تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے, یہ شد استعمال کریں گے, یہ شد. اور جس لفظ کے اوپر شد آئے گی ہم اس کو مشدد کہیں گے, ہم اس کو کیا کہیں گے, مشدد کہیں گے. تو آئیے ہم اب اس کے اعراب کی طرف چلتے ہیں. تو دیکھیے گا ذرا, مصور, را جو ہے یہ اس کے اوپر کیا آ گئی, جزم آ گئی. تو آئیے اب ہم مصور, اس کو ہم غلط العام کیا بولتے ہیں, مصور بولتے ہیں. مصور نے کیا کمال کی تصویر بنائی ہے. تو آئیے یہ لفظ جو ہے ہم اکثر بولتے ہیں جی مبلغ, کیا بولتے ہیں, مبلغ, تبلیغ کرنے والا. تو یہ کیا ہے, مبلغ, تبلیغ کرنے والا. یہ کیا ہے, محقق. تو ہم کیا بولتے ہیں اس کو, محقق. یہ لفظ ہے مروج, ہم کہتے ہیں مروج. تو مروج نہیں ہے یہ, مروج ہے. اس کے بعد ہے جی مرتب. یہ کیا لفظ ہے, مرتب. ہم اس کو مرتب کہتے ہیں. پھر وہی بات کہ کسی بھی جلسہ تقسیم انعامات کے اندر جب کوئی تقاریر کے مقابلہ جات ہوتے ہیں تو عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے جی اب ہم منصفین حضرات سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے نتائج مرتب کر لیں. تو مرتب کرنا نہیں ہوتا, مرتب کرنا ہوتا ہے, ترتیب دینا ہوتا ہے. یہ لفظ ہے جی پھر معلق, اس کو بھی معلق پڑھا جاتا ہے, معلق, معلق, معلق. تو یہ غلط ہے. اب ہے مؤلف,
مؤلف حمزہ کے اوپر جو ہے وہ زبر آئے گی، لام تشدید پہ چلا جائے گا اور اس کے نیچے کیا آ جائے گی؟ مکسور آ جائے گی۔ تو ہم نے آج تختی نمبر 10، 11 اور 12 کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو اب ہم